وہ حسین جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا حسن اور میرا حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ امام حسین نے اس وقت تنہا کہا کہ یہ گردن کٹ سکتی ہے لیکن یہ ظالم کے آگے جھک نہیں سکتی۔ اور یزید سے بڑا ظالم کون تھا جس نے مسجد نبوی شریف کے تقدس کو گھوڑے باندھ کر پامال کیا، کیونکہ واقعہ کربلا کے ایک عینی شاہد ہے، صرف ایک۔ وہ واقعہ کربلا پوری دنیا میں سنا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، اس کے مختلف زاویے ہیں، مختلف پہلو ہیں۔ میں آج جس منفرد پہلو پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ میری اپنی کوئی بات نہیں ہے، وہ امام حسین کا اپنا خطبہ ہے جو آج ہم اپنے NC کے ناظرین کو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط کے ذریعے بلایا جا رہا تھا کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، چونکہ اس وقت کا جو حکمران یزید پلید تھا، وہ باغی تھا اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود کو پامال کر رہا تھا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ والوں کے خطوط پر چلے، آپ مکہ شریف پہنچے، آپ نے حج کا احرام عمرے میں بدلا اور عمرہ کمپلیٹ کیا۔ 5/6 کو آپ کی وہاں سے روانگی ہے۔ یزید کو بھی امام حسین کی سیادت پر اعتراض نہیں تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز، سجدہ، روزہ، کسی اور چیز پر اس کو اعتراض نہیں تھا۔ وہ اس نظام کے لیے وہ پریشان تھا کہ وہ نظام کہیں نہ آ جائے جو نظام امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پوری مخلوق کو دے کر گئے، پھر آپ کے خلفائے راشدین نے اس کو آگے چلایا، اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ کے پاس اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ کیونکہ واقعہ کربلا کے ایک عینی شاہد ہے، صرف ایک، وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو جو باتیں آپ کی طرف سے امت تک پہنچی ہیں وہی اتھینٹک ہے۔ تاریخ کی معتبر کتاب ہے الکامل فی التاریخ، جسے امام ابن اسیر الجزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ابن زیاد کے جو کارندے تھے، جو آپ کو آگے جنہوں نے آپ کا محاصرہ کر لیا اور کہا کہ ہر صورت میں ہم نے آپ کو ابن زیاد کے پاس لے کر جانا ہے، یعنی آپ کو مدینہ بھی واپس نہیں جانے دینا، وہ سارے انہوں نے بغاوت کر دی۔ تو امام حسین نے اس وقت تنہا کہا کہ یہ گردن کٹ سکتی ہے لیکن یہ ظالم کے آگے جھک نہیں سکتی، نہ ہی یہ ابن زیاد کے دربار میں جا سکتی ہے، نہ یہ یزید کے دربار میں جا سکتی ہے، کیونکہ اس گردن کو رسول اللہ نے چوما ہے، میں نے حضور کے کندھوں پر سواری کی ہے۔ جب آپ کا محاصرہ کر لیا گیا، آپ نے فرمایا کہ سنو، تم پوچھتے ہو کہ حسین کو کون سی چیز میدان میں لے کر آئی؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ کا ایک فرمان جو ہے اس نے مجھے مدینہ منورہ، وہ مدینہ کے جہاں امام حسن اور امام حسین کو تقریباً 55 سال تک صحابہ نے آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، آپ کی تعظیم کی، آپ کی تکریم کی۔ حضرت ابو ہریرہ اپنے سر کی پگڑی کے ساتھ اہل بیت کے مبارک پاؤں کے مبارک جوتوں کے ساتھ لگنے والی گرد کو صاف کرتے تھے اور فرماتے تھے اگر لوگوں کو ان کا مقام پتہ چل جائے تو ان کو مدینے میں کوئی پیدل نہ چلنے دے۔ تو فرمایا کہ میں مسجد نبوی شریف کا میں سجادہ نشین ہوں، نجف اشرف کا میں سجادہ نشین ہوں، اور وہ فرمان یہ ہے، فرمایا جو شخص ایسے بادشاہ کا دور پائے جو ظالم ہو، اور یزید سے بڑا ظالم کون تھا جس نے مسجد نبوی شریف کے تقدس کو گھوڑے باندھ کر پامال کیا، جس طرح آج سعودی حکومت گاڑیوں کے ذریعے مسجد نبوی کا تقدس پامال کر رہی ہے، اسی طرح ان کے بڑوں نے اس دور میں مسجد نبوی کا تقدس پامال کیا۔ آج چونکہ گاڑیاں سواریاں ہیں، اس وقت گھوڑے سواریاں ہوتے تھے، تو انہوں نے گھوڑے مسجد نبوی میں باندھ دیے۔ تو آپ نے فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا، جو ظالم اور جابر بادشاہ کا دور پائے اور وہ حاکم ایسا ہو مستحلا لحرم اللہ، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کہا ہو وہ ان کو حلال کرتا ہو۔ شراب نوشی کا وہ قائل تھا، بے پردگی اس کے دور میں عام ہوئی، فاشی اور یعنی کا دورہ اس نے چلا دیا، اور اللہ کے عہد ان کو توڑنے والا ہو، مخالفا لسنت رسول اللہ، رسول اللہ کی سنت کا مخالف ہو، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، وہ لوگوں میں برے کاموں کو رواج دیتا ہو، فلم یغیر ما علیہ بفعل ولا قول، تو جو شخص اپنی زبان کے ذریعے، اپنے ہاتھ کے ذریعے کسی نہ کسی طرح اس کو روک نہ سکے یا اس کی مذمت نہ کرے ایسے بادشاہ کی، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ قیامت کے دن جہنم کے جس طبقے میں اس ظالم کو داخل کرے گا، اس ظالم کے ظلم کو دیکھ کر خاموش ہونے والے کو بھی جہنم کے اسی طبقے میں داخل کرے گا۔